دے. تو یہ مجلسیں تو آپ کو جنت میں گھر بنا کے دے رہی ہیں. یہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا، یہ آپ کا سبحان اللہ کا ورد آپ کو جنت میں گھر بنا کے دے رہا ہے. خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی چاہنے والا، کوئی امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کی یاد کرتا ہے اور جو مجلس اعظم میں فضائل میں سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، مولا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مستقل آپ حضرات سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو اب تک ریوارڈ بتاتا رہا ہوں کہ یہ ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے، لیکن اس ریوارڈ کا میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے اپنے ایسٹس کو بچا کے رکھنا ہے. آپ کا ایک گھر ہے، آپ کا ایک اثاثہ ہے، آپ کے اپنے گھر ہیں، آپ کی جو ملکیت ہے آپ کا اثاثہ ہے. اب اس اثاثے کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے، یعنی کہ اس حیات کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. دیکھیے سامنے محترم، ایک مرتبہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم جب سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہو تو اس سبحان اللہ کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے نام کا ایک درخت لگاتا ہے. یعنی کہ اور اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے، کم از کم بزرگوں کو 50 سال تو ہو گئے نا مجلس میں آتے ہوئے، اور ماشاءاللہ نمازی ہیں سارے. تو آپ نماز کے بعد بھی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے نام کے کتنے درخت اللہ تعالیٰ نے جنت میں لگا دیے. ماشاءاللہ ایک درخت آپ کا اور ہو گیا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جنت میں زمین خرید لی ہے. آپ جنت میں زمین خرید چکے ہیں، کیونکہ درخت لگانے کے لیے زمین آپ کی ملکیت ہونا ضروری ہے. آپ کی ملکیت ہونا ضروری ہے. آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا، آپ کے نام کا ایک درخت اللہ تعالیٰ نے جنت میں لگا دیا. اب ماشاءاللہ سے آپ اتنے سالوں سے اب آپ کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، یا نماز کے بعد جو آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں تو کتنی کیلکولیشن ہو گئی، یعنی کہ لاکھوں درخت ہو گئے حسین ابن علی کے صدقے سے. بھئی وہی تو حسین ابن علی ہے نا، یہ لاکھوں درخت ہو گئے حسین ابن علی کے صدقے سے، کیونکہ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، شاعر نے کہا نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے. نام زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. یعنی کہ یہ سبحان اللہ کا میں آپ کو ورد بتا رہا ہوں، اور اس کا ریوارڈ آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں نے کہا اپنے افراد نہیں کردار بننا ہے، لیکن اپنی عزت کو، اپنے اس کردار کو بچانا کیسے، وہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لکھ دوں گا آپ کو. تو میں نے کہا کہ شاعر نے کہا کہ نام امام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو شان حسین کی لوگوں، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو شان حسین کی لوگوں، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے. یعنی کہ یہ مجلس اعزا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کو حیات عطا کر رہا ہے. وہ یہ حیات ہے جو آپ نے ذکر کیا، وہ کربلا میں وہ حیات ہے، وہ پوری مقامات مقدسہ میں وہ حیات ہے کہ قبر کے اندر نور علی علیہ السلام روشن ہوگا. اب اس اثاثے کو بچانا کیسے ہے، یہ دیکھیے سامنے محترم، رسول خدا نے کہا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ورد ایک درخت جنت میں لگا رہا ہے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ اس طرح تو میں تو لاکھوں مرتبہ سبحان اللہ کا ورد بلند کر چکا ہوں، تو کیا اللہ نے میرے لاکھوں درخت جنت میں بنا دیے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو. تو کیا کہا رسول خدا نے؟ کہا بے شک، اب یہ میسیج ہے آج کا، بے شک اللہ نے تیرے نام کے لاکھوں درخت جنت میں لگا دیے، لیکن تم غیبت کی ماچس سے ان درختوں کو جلنے نہ دینا. کیا کہا رسول خدا نے؟ غیبت کی ماچس سے ان درختوں کو جلنے نہ دینا. معلوم ہوا کہ میں پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار بنتا رہا، پوری زندگی میں نے
بھائی دیکھیے میں اپنی بات اگر کروں کہ امام حسین علیہ السلام پر تو رونا یا رلانا جنتی ہے، ایسا ہی ہے. تو میں نے تو ہزاروں مجلسیں پڑھ لی ہیں، لاکھوں لوگوں کو رلا چکا ہوں، لیکن اگر میں اکڑ کے چلوں کہ جنت تو میرے قدموں تلے ہے، اللہ اکبر. مولا یہ نہیں کہہ رہے، مولا کہہ رہے ہیں افراد نہیں کردار بنو. اسی طرح مولا نے کہا کہ رسول خدا اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم اس لاکھوں درختوں کو ماچس کی تیلی سے آگ نہ لگانا. اے اللہ کے حبیب، وہ کون سی ماچس کی تیلی ہے؟ کہا یہ جو تمہاری پوری عبادتیں جمع ہو رہی ہیں، ماچس کی تیلی وہ غیبت ہے یہ جو تم کر رہے ہو، اور اس کا ایک نقصان رسول خدا نے دے دیا. کہا کہ غیبت کرنے کے لیے، اللہ اکبر، مجھے تو پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے یہ جملہ، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ اکبر، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کا ایک اور نقصان وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کی تو جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے سارے گناہ آپ کی جھولی میں آ گئے، اور آپ کی جتنی نیکیاں تھی وہ غیبت کرنے کے والے کے پاس سے لے گئیں. یعنی کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں اس کے بارے میں برائی کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ غیبت ہے. تو اب ہمیں کیا حقیقی عزادار بننا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کو ایسا بنانا ہے جو وجود علی اکبر ہے. اور حضرت علی اکبر کا وہ جملہ، اور آپ کی رحمتوں کے وقت کو تمام کر رہا ہوں، کہ حضرت علی اکبر کا وہ جملہ کہ جب انسان حقیقی مولا کا عزادار بن جائے گا تو وہ علی اکبر بن کر بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں علی اکبر ہوں، امام حسین کا بیٹا ہوں. نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا. جب امام حسین اس سے کہیں گے کہ بیٹا ہمیں کربلا جانا ہے، تو حضرت علی اکبر کہیں گے کہ بابا ہم حق پر تو ہیں. تو مولا حسین جواب دیں گے ہاں بیٹا تم حق پر ہو. تو حضرت علی اکبر کہیں گے بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہم موت کے پاس چلے جائیں یا موت ہمارے پاس چل کر آ جائے. حق پر ہونا ضروری ہے.